السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النور کی آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، یا جیسے گہرے اندھیروں کی طرح جو سمندر میں بہت ہی گہرے ہوں، جسے ایک موج ڈھانپ لے اور جس کے اوپر سے ایک اور موج ہو۔ یغشاہ کا معنی اس کو ڈھانپ لے، لجی کا معنی بہت گہرا سمندر۔ تو من فوقہ سحاب یعنی موج اس کو ڈھانپ لے، اس کے اوپر سے ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر سے بادل ہوں۔ ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ اندھیرے ہیں بعض اس کا بعض پر، یعنی اوپر نیچے اوپر تلے پے در پے اندھیرے ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو نہیں اس قریب کہ وہ اس کو دیکھے، یعنی یہ قریب نہیں کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ کو دیکھ سکے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ لم یجعل اللہ لہ نوراً، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی نہیں بناتا، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل انسان کو سمجھانے کے لیے کئی چیزوں کو یہاں بیان کیا ہے۔ نور ہدایت کو بیان کیا، پوری دنیا کے نور کو بیان کیا، پھر مومن کے دل کو بیان کیا۔ ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کا ذکر کیا کہ وہ جیسے دنیا میں دھوکے میں ہے، ایسے ہی وہ آخرت میں بھی دھوکہ کھا جائے گا۔ اور یہاں اس کی ایک اور مثال دی، فرمایا کہ ایک گہرے سمندر کی طرح، بحر اللجی یعنی بہت ہی جو گہرا سمندر ہے۔ تو سمندر یعنی جو ہزاروں فٹ گہرا ہوتا ہے، یہ اس کی مثال دی گئی ہے، کیونکہ آج کی سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ روشنی یہ پانی کی یعنی چند فٹ تک کراس کرتی ہے، اس کے بعد نیچے تک یہ روشنی نہیں جاتی، یعنی سمندر کے نیچے بہت گہرا اندھیرا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر سمندر کے اوپر بھی یعنی فضا میں بھی سورج کی دھوپ نہ ہو بلکہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے اوپر موج در موج اور بھی اس کے اوپر تہیں چڑھی ہوئی ہوں، تو ایسے اندھیرے میں کہ ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، ایک موجوں کا اندھیرا، ایک اوپر بادلوں کا اندھیرا، تو ایسی گہرائی میں اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کو انسان اپنی آنکھوں کے زیادہ قریب کر سکتا ہے وہ ہاتھ ہی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ اتنا قریب انسان کی آنکھوں کے نہیں جاتا، لیکن وہ ہاتھ کو قریب بھی کرے تو اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی مثال دی ہے کہ جس طرح سمندر کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، ایسے ہی ایک کافر عقیدے کا اندھیرا، یعنی اس کا عقیدہ ہی غلط ہے، قول کا اندھیرا کہ وہ توحید کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہی نہیں کرتا، پھر اس کے عمل کا اندھیرا کہ وہ اپنے کفر کے مطابق ہی اپنا عمل سارا کرتا چلا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس قدر اندھیرے میں ہے کہ وہ اس کا ہدایت پانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا یہ آیت اتنی زبردست ہے، یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کسی کافر ملک کی جو بحری فوج ہوتی ہے اس کا کوئی سربراہ تھا جو اپنی شپ میں سفر کر رہا تھا، تو جب اس کے پاس سے ایک اور شپ گزری تو اس میں تلاوت لگی ہوئی تھی جس میں یہی آیت تلاوت کی جا رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کو پوچھا کہ یہ کون سا گانا ہے یا کیا چیز ہے جو لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کا کلام ہے۔ اسے اس قدر لذت آئی کہ وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے مہیا کیا جائے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت جو تھی کسی بھی صورت میں اس کو دے دی۔ جب اس نے ان آیات کو اچھی طرح سے سنا اور اس کا اپنی زبان میں ترجمہ پڑھا تو وہ سوچنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کہ مسلمانوں کا کمانڈر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی میری ہی طرح کوئی سمندری فوج کا سربراہ ہوگا، جس لیے اس نے یہ سارا نقشہ کھینچا ہے۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منگوائی جو اس کو دے دی گئی۔ جب اس نے نبی علیہ السلام کی سیرت کا بڑی اچھی طرح سے مطالعہ کیا تو وہ حیران ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر کا کوئی بھی سفر ثابت نہ ہو سکا۔ وہ شخص پھر یہ سوچنے لگا کہ سمندر کی گہرائی اور یہ گہرائیوں کا اندھیرا، اور وہ بھی 1450 سال پہلے جب کوئی شپ نہیں تھی، کوئی سمندر کی گہرائی میں کوئی سفر نہیں تھا، تو آخر یہ نقشہ کیسے کھینچا گیا؟ اس نے بار بار سیرت کا جب مطالعہ کیا اور قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی قرآن مجید کی حسن بلاغت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بلیغ طریقے سے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جس طرح کوئی شخص سمندر کی تہ میں سے ہو کے آ کے اس طرح کی بات کر سکتا ہے، ویسے نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کافر کے کفر کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور یعنی نور کی ہدایت کا نور جس کو اللہ تعالیٰ میسر نہیں کرتا، اس کو نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اسلام نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی بات ہی کی جا رہی ہے کہ جن کے دلوں میں دین کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، وہ دین سے نفرت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیوں کر ہدایت دے گا؟ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جن کے دلوں میں ہدایت کی روشنی موجود ہوتی ہے، جن کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور رکھے، آمین۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور پرندے بھی پر پھیلا کر، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعا کو اور یا اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کے طریقے کو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ یہاں کافروں کا حال ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے ساتھ اپنے تعلق کو ذکر کیا کہ ارض و سماوات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ، بلکہ صرف انسان اور جن، یہ دو ہی مخلوقات ایسی ہیں جو کفر کی طرف بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انکار کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ ان دونوں کے سوا باقی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہیں، اور جاندار اور بے جان یعنی آسمان، زمین، پرندوں کا پر پھیلانا، پھر پرندوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو گنگنانا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو ظاہر کرتی ہیں۔ فرمایا كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی نماز اور اس کی تسبیح کے طریقے کو جانتی ہے، کہ اگر وہ پرندے ہیں تو انہوں نے کس طرح اللہ کی نماز اور اس کی تسبیح کرنی ہے، اگر وہ رینگنے والے جانور ہیں یا بھاری جسم کے جانور ہیں یا جامد قسم کی مخلوقات ہیں جس طرح پتھر ہیں، سورج ہے، چاند ہے، درخت ہیں، صرف ایک انسان ہی ایسا ہے جو اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا اور سب سے زیادہ نعمتیں پانے کے باوجود یہ شیطان کی اتباع کرتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، یُزْجِی چلاتا ہے بادلوں کو، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، یعنی پہلے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں پھر وہ سارے ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر وہ کر دیتا ہے اس کو تہ بتہ، یعنی سب کو موٹے بادل بہت موٹائی والے بنا دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ،
پس تو دیکھتا ہے بارش جو اس کے درمیان سے نکلتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آسمان سے پہاڑوں سے جس میں ٹھنڈک بھی ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، پس وہ بارش اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس کو پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، یعنی جب بجلی چمکتی ہے بادلوں کی، کڑکتے ہیں بادل تو وہ اس کی چمک یذہب بالابصار لے جائے آنکھوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت کی پہلی دلیل یہ بیان کی ہے کہ ارض و سماوات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے اور اللہ کے لیے ہی ہر طرح کی بادشاہت ہے۔ دوسری دلیل یہاں یہ بیان کی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی تم دیکھ چکے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم نے دیکھا ہوا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بادلوں کو پہلے پیدا کرتا ہے، پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے، پھر ان میں سے ہزاروں بلکہ بعض اوقات لاکھوں کروڑوں ٹن پانی اتار دیتا ہے، کہ بعض اوقات یہ بارشیں پورے صوبے کے اوپر یا پورے ملک پر محیط ہوتی ہیں اور گھنٹوں بادل برستے رہتے ہیں اور اس قدر پانی کھڑا ہو جاتا ہے کہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر سائنس کی اس بات کی تصدیق کی جائے کہ دھوپ کی شعاؤں کی وجہ سے سمندروں کا پانی آبی بخارات بن کے اڑتا ہے اور وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر فضائی دباؤ کی وجہ سے وہ برستا ہے، تو پھر ہمیشہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ پھر کبھی قحط کیوں پڑتا ہے؟ کسی جگہ پر بہت زیادہ بارش کیوں ہو جاتی ہے؟ کسی جگہ پہ کم کیوں ہوتی ہے؟ کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ انتہائی شدت کی ضرورت کے باوجود نہیں ہوتی۔ پھر ہمیشہ ایک ہی طرح کا کام ہونا چاہیے، کیونکہ سمندر تو ہمیشہ کے لیے ہیں، زمین کا طور طریقہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، ہوائیں اور فضائیں بھی ہمیشہ سے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے تب سے یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر یہ بارشوں کا سلسلہ بدلتا کیوں رہتا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، کہ وہ بارش جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو نہیں پہنچاتا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ بادلوں کا کلی طور پر کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، اس کی کبریائی کی یہ دوسری بڑی دلیل ہے جو یہاں پیش کی گئی ہے۔ اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک شخص ایک جنگل میں جا رہا تھا، اوپر سے بادل کے کڑکنے کی آواز آئی اور اس میں سے اس نے سنا کہ کوئی بادل کو حکم دے رہا تھا کہ جاؤ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ یہ بادل کہاں جاتے ہیں۔ وہ بادل جو تھا ایک پتھریلی زمین پہ آیا اور وہاں خوب برسا اور اس میں سے ایک نالی میں اس کا سارا پانی بہنے لگا۔ وہ شخص اس پانی کے پیچھے ہو چلا۔ جب وہ پانی ایک باغ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ شخص بھی اس باغ میں چلا گیا، تو دیکھا کہ ایک آدمی کدال سے اس پانی کو موڑ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس کے اصرار پر اس نے پھر یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور پھر اس نے پوچھا کہ تم یہاں کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو خاص تیرے لیے حکم دیا؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میں اس کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ باغ کی اصلاح پر خرچ کر دیتا ہوں، ایک اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ بہرحال یہاں اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہیں اور اس کی فرما برداری سے کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ تیسری دلیل بیان فرماتے ہیں، فرمائے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کرتا ہے، عدل بدل کرتا ہے رات اور دن کو، یعنی کبھی دن بڑے کبھی راتیں بڑی۔ پھر دیکھیں کہ کسی ملک میں دن بہت بڑا ہے رات چھوٹی ہے، اور ہمیشہ یہی ہے۔ کسی ملک میں اس سے الٹ ہے۔ تو کوئی بھی ملک، کوئی بھی علاقہ، یعنی شمالی، جنوبی یا مشرق اور مغرب کے لوگ کسی دوسرے علاقے کے دن اور رات نہیں لے سکتے کہ وہ اپنے دن رات کو دوسروں کی طرح بدل لیں، یا جس طرح یہ پاک و ہند میں 4 موسم ہیں
اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دوسرے ممالک جن کے پاس سائنسی ترقی بھی بے حساب ہے، جن کے پاس مادی ترقی بھی بے حساب ہے کہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے کہ ان کو یہ 4 موسم حاصل ہو جائیں یا ان کو پاکستان و ہندوستان کی طرح کے دن رات مل جائیں، حالانکہ ان کی بڑی زبردست خواہش ہے۔ تو یہ مجبوری اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک اس میں جو آنکھیں رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ یعنی اولی الابصار سے مراد صاحب عقل، صاحب علم، صاحب دین، یعنی ایمان کی دولت والے، دین رکھنے والے لوگوں کے لیے یہاں عبرت ہے، دوسرے لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یہ چوتھی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمام چلنے والوں کو پانی سے، یعنی ہر چیز کی ابتدا پانی سے ہی ہے۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، بس ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی بہت چھوٹے جانور ہیں یا رینگ کے چلتے ہیں، یا یہ جس طرح بکرے چھترے ہیں کہ زمین کے ساتھ ملے ہوئے۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، بعض ان میں سے وہ ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، جس طرح مرغ ہے اور اس طرح کے کئی جانور۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ 4، بعض ان میں سے وہ ہیں جو 4 پہ چلتے ہیں، جس طرح یہ گھوڑے، گائے، بھینسیں، اونٹ، بہت سارے پالتو جانور۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی الوہیت کی یہ چوتھی دلیل ہے کہ ہر چیز کی تخلیق اس نے اپنی مرضی سے کی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کی خوراک میں پانی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، تو پانی کے استعمال سے ہی یہ طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے کہ آگے سلسلہ تولید ہو سکے، یعنی اولاد کا سلسلہ ہو سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور یہ اس کی قدرت کی بہت بڑی چوتھی دلیل ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے روشن آیات کو نازل کیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ آیات مبینات کا نزول اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی ہدایت کا سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتا کہ ایک شخص کفر میں ہے یا نفاق میں ہے، منافق ہے، لیکن وہ کہے کہ میں ہدایت کا سرٹیفکیٹ لے ہی لوں گا۔ نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور جو اس شخص اس کام کے لیے ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہاں منافقین کا ذکر شروع ہوا، اور منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک جماعت اس کے بعد پھر جاتی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ایمان کا کوئی بھی عمل ان میں ظاہر نہیں ہوتا۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ دراصل مومنوں میں سے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، تو اس وقت ان میں سے ایک جماعت منہ پھیرنے والی ہوتی ہے۔ یعنی جب ان کو کھلے عام دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف، یہاں بڑا لطیف سا یہاں نقطہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اللہ کی بات کو یعنی قرآن کو تسلیم کرے اور حدیث کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں، اور اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان سے بڑھا دے
اور اللہ کی شان کم کر دے یا قرآن سے انکار کر دے تو وہ بھی اللہ کے ہاں مسلمان نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو چونکہ یہ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، اس لیے جب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہے بلکہ ان کو کسی چیز کی سزا ہوگی یا ان کو اپنے کسی فیصلے سے رکنا پڑے گا تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ہو وہ فیصلہ ان کے حق میں تو وہ اس کی طرف متی ہو کر چلے آتے ہیں۔ یعنی مفاد پرستی کی حالت یہ ہے کہ جہاں سے بھی مفاد ملتا ہے اسی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اگر کفر سے مفاد حاصل ہوا تو ادھر چلے گئے، اگر اسلام سے مفاد حاصل ہوا تو ادھر چلے گئے۔ جو کام اسلام کا اپنے لیے آسان محسوس ہوا وہاں مسلمان بن بیٹھے، اور جہاں جو کام کفر کا اپنے لیے پسندیدہ ثابت ہوا وہاں اسلام کو پس پشت ڈالا اور اس طرف چل پڑے۔ کہ منافقین کی بھی یہی حالت تھی کہ بعض اوقات تو وہ یہاں تک ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے فیصلے بھی یہودی علماء کی طرف لے جاتے تھے، کہ پتہ ہوتا تھا کہ اگر مسلمانوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے گئے تو فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، سزا ہوگی، تو یہودیوں کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے تھے۔ بالکل سیم آج یہی مسلمانوں کی حالت ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن ہمارا لباس غیر اسلامی، ہماری شکلیں غیر اسلامی، ہمارے معاشرے کے جو طور طریقے ہیں، شادیاں اور بیاہ اور باقی سارے معاملات وہ اسلام سے ہٹ کر، نہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے نہ ہمارا عمل ٹھیک ہے، الا ماشاء اللہ۔ چند لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت والوں میں شامل کرے۔ بہرحال مفاد پرست انسان وہ دین میں منافقت کرنے والا ہو یا خاندان میں منافقت کرنے والا ہو یا کسی ادارے میں منافقت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ دین کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، مفید ہے یا نہیں۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ان کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قانون ایسا نہیں جو انسانی وسعت سے زیادہ ہو، انسان کی طاقت سے باہر ہو، نہیں۔ فرمایا بل اولئک ھم الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی وہی جن ظلمتوں کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ لوگ ان ظلمتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا عقیدہ بھی ظلمت کا ہے، عقیدہ بھی درست نہیں، قول بھی درست نہیں، عمل بھی درست نہیں، تو اس لیے یہ لوگ قرآن اور حدیث کے فیصلے کو نہیں مانتے بلکہ کفر کے طور طریقوں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سچے اور پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقت اور ہر قسم کی دین سے روگردانی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔